آج کی جمعۃ المبارک کی گفتگو کا موضوع ہے دینی غیرت و حمیت۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دینی غیرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا، اور انہی اخلاق عالیہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق کا دائرہ کار بڑا محدود سمجھ لیا ہے۔ ہمارے نزدیک جو شخص لوگوں کو مسکرا کے ملے، لوگوں کے سلام کا جواب دے، لوگوں کی غمی اور خوشی کے مواقع میں شرکت کرے اور لین دین کے معاملات اچھے رکھے، ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ اس کے مکمل ہیں، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں۔ اگرچہ یہ تمام باتیں اخلاق حسنہ میں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظروں میں اخلاق حسنہ نہیں بنتی، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق وہ ساری باتیں اخلاق حسنہ میں شامل ہیں۔ ان اچھے اخلاق میں سے، ان اچھی عادات میں سے ایک خلق، ایک اچھی عادت دینی غیرت و حمیت ہے۔ جس وقت رب رسول کی گستاخی کی جائے، جس وقت آل و اصحاب کے متعلق کوئی گھٹیا جملہ بولے، اس وقت اگر کسی مسلمان کی رگ ایمانی نہ پھڑکے، کسی کے چہرے کے تیور نہ بدلیں، اور کسی کو غصہ نہ آئے اور کسی کا رنگ نہ بدلے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ میرے اخلاق حسنہ مکمل ہو گئے، بلکہ وہ شخص اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان کی حرارت ختم ہو چکی، اس کے ایمان کا نور بجھ چکا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دینی حمیت اور دینی غیرت کو بیدار کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ گستاخوں کا بائیکاٹ کرنا، گستاخوں سے لا تعلقی کرنا اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ان کے عیوب بیان کرنا، یہ اخلاق حسنہ کے خلاف ہے، تو پھر اس کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ ایسے شخص کو 29ویں پارہ کی دوسری سورۃ القلم کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی مذمت میں رب ذوالجلال نے سورۃ القلم اتاری اور خود اس کی مذمت بیان کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات کہنا پڑی۔ تفسیر جلالین میں آپ کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا نعلم ان اللہ تعالی وصف احدا بما وصفہ بہ من العیوب، کہ قرآن مجید میں جس انداز میں رب ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی مذمت بیان کی ہے، اس انداز میں کسی ایک کی بھی مذمت نہیں بیان کی، اور جتنے عیوب حضور علیہ السلام کے گستاخ کے رب نے بیان فرمائے ہیں، اتنے کسی کے عیب بیان نہیں کیے۔ تو کیا آج وہ شخص جو گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کو اچھا نہیں سمجھتا، یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، تو کیا وہ قرآن مجید کو دین سے باہر سمجھتا ہے؟ کیا وہ معاذ اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے بڑھ کے لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے، اور پھر سب سے زیادہ غیرت کرنے والی ذات بھی رب ذوالجلال کی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا احد اغیر من اللہ تعالیٰ، لوگوں اس دنیا میں رب ذوالجلال کی ذات سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں۔ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چونکہ رب ذوالجلال سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اس واسطے جو بھی چیزیں ناجائز تھیں، حرام تھیں ظاہری و باطنی اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو ناجائز تھی ان کو حرام فرما دیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال غیرت والا ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اگر اپنی اہلیہ کے پاس کسی مرد کو سوتا دیکھوں تو میں تلوار سے اس کا سر جسم سے جدا کر دوں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی
اس غیرت ایمانی پر اور اس جذبے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ کیا تم سعد کے اس جذبے پر تعجب کرتے ہو؟ سنو لا انا اغیر منہ، فرمایا ایسی بات نہیں، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، یہ سعد کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے، اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور رب ذوالجلال کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے۔ آج وہ موم بتی مافیا، وہ دینی اعتبار سے بے حمیتی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے والا ٹولہ کہ رب رسول کی گستاخیاں ہوں، آل و اصحاب کے بارے میں بھونکنے والے بھونکیں تو ان کے چہرے پہ کوئی بل نہ پڑے، اور اپنی ذات کی بات آئے تو ان کی فوراً جو ہے وہ رگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے۔ دیوس طبقہ کہ جو دین کی حدود کی پامالی پر تو انہیں کوئی غصہ نہیں آتا، رب رسول کے گستاخوں کے ساتھ تو وہ کوئی بائیکاٹ نہیں کرتے، لیکن جو ہی ان کی ذات کے بارے میں کوئی بات آئے، کوئی ان کے خاندان کے حوالے سے بات آئے تو فوراً ان کی رگ حمیت پھڑک جاتی ہے۔ ذرا میں ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے سامنے دین کا غلط چہرہ پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ صرف اخلاق سے پھیلا ہے۔ نہیں، یہ بات درست ہے کہ دین اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد سے بھی پھیلا ہے، صحابہ کے غزوات سے بھی پھیلا ہے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دین کے حدود کو پامال کیا جاتا، دینی حدود کو توڑا جاتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی کیا حالت ہوتی۔ جامع ترمذی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہوتا، دین کی حدود کو توڑا جا رہا ہوتا، اس وقت حضور علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی۔ جامع ترمذی کے یہ الفاظ ہیں فغضب حتی احمر وجہہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا غضبناک ہوتے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، اور کیفیت کیا ہوتی حتی کانما فوقیا فی وجنتہ الرمان، چہرے پہ اتنا جلال آتا، چہرے پہ اتنے غصے کے آثار نمودار ہوتے کہ آپ کے یہ رخسار مبارک اتنے سرخ ہو جاتے کہ پتہ چلتا کہ کسی نے انار کو آپ کے رخساروں پہ نچوڑ دیا ہو۔ ذرا کیفیت کو تو ذہن میں لاؤ۔ آج ہمارے سامنے دین کی حدود کو پامال کیا جائے، ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر جائیں، ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں اور بیٹیاں عیاشی اور فحاشی کے چینل دیکھیں اور وہ ننگے سر بازاروں میں پھریں، یا باریک دوپٹہ اوڑھ کر گلیوں میں پھریں، یا خوشبو لگا کر بازاروں میں جائیں، تو کسی کی کوئی رگ نہ پھڑکے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان کی چنگاری بجھ چکی ہے۔ وہ ایمانی غیرت جس کا اسلام نے بندے سے مطالبہ کیا ہے وہ اس کے اندر مر چکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دین کی حدود کی پامالی پر اتنا جلال کا مظاہرہ فرماتے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ آج وہ لوگ جو ہمیں ان معاملات میں دقیانوس کہتے ہیں، دینی معاملات میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ جدید وقت کو سمجھتے نہیں، جدید ماحول کے تقاضوں کو سمجھتے نہیں، تو کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے ہمیں اخلاق حسنہ سکھانا چاہتے ہیں؟ جس وقت دین کی حدود کی پامالی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے تو تیرے اندر ایمان کی غیرت کیوں نہیں؟ تو کیوں نہیں جلال کا مظاہرہ کرتا؟ تو کیوں نہیں غصے کا مظاہرہ کرتا؟ یقیناً اس شخص کا ایمان کامل ہے، اور اس شخص کے اندر نور ایمان موجود ہے، اور اس شخص کے اندر ایمانی حمیت موجود ہے کہ جو دین کی حدود کی پامالی پر غصے کا اظہار کرے، اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ ہاں، یہ جذبات کا اظہار بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، جس طرح کہ شریعت نے تعلیم دی ہے، شریعت نے جس طرح ہماری رہنمائی کی ہے، یہ حمیت و جذبہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس وقت ہم ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو رب ذوالجلال ہمارے اخلاق کو کامل فرما دے گا۔